اس لیے زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں. ایک ہے نظر کا راستہ اور ایک ہوتا ہے خبر کا راستہ. نظر کا راستہ کہتے ہیں کہ انسان کی آنکھ اس کو دیکھ کر کیا بتا رہی ہے، یہ نظر کا راستہ ہوا. اور خبر کا راستہ کہتے ہیں کہ شریعت اسے کیا کہہ رہی ہے، اوپر سے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم کیا آ رہا ہے. تو یہ دو مختلف راستے ہیں. کافر وہ نظر کے راستے میں زندگی گزارتا ہے اور مومن وہ خبر کے راستے پہ زندگی گزارتا ہے. اور ہمیشہ کامیابی اسی کو ہوتی ہے جو خبر پہ زندگی گزارنے والا. اب اس کی ایک دو مثالیں دے کر پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہیں. ان جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. ایسے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جیسے وہ رسیاں وہ چل رہی ہیں، سانپ بن کے چل رہی ہیں. چنانچہ ایسی صورتحال میں کہ جب ایک بندہ سانپوں کے درمیان گھرا کھڑا ہے، وہ اگر اپنی عقل سے سوچے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، عقل اس کو کہے گی کہ دیکھیں تمہارے چاروں طرف سانپ ہیں اور تمہارے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے، لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑ لو. جو سانپ قریب آئے اس سانپ کے سر پہ لاٹھی مارو تو ممکن ہے کہ تم بچ سکو. تمہارے لیے امید کی آخری کرن لاٹھی ہے، اس کو ہاتھ سے مت چھوڑنا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ رب العزت نے اوپر سے حکم نازل فرمایا ان الق عصاک. اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دیجئے. اب عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، شور مچاتی ہے، کیا کر رہے ہو؟ یہ آخری امید کی کرن بھی ختم ہو جائے گی. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تھے، انہوں نے وہ کیا جو اللہ کا حکم تھا. جیسے ہی عصا کو زمین پر ڈالا وہ اژدہا بن گیا اور اس نے ان تمام سانپوں کو کھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سانپوں سے بچا لیا. تو معلوم ہوا کہ کامیابی نظر کے راستے پر چلنے میں نہیں، خبر کے راستے پر چلنے میں ہے. اچھا آگے دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے دریائے نیل کے کنارے پہنچے. پیچھے سے فرعون بھی اپنے لاؤ لشکر کو لے کر آ گیا. ایسے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ گھبرا گئے. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. کہا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، صحابہ نے، کہ اب تو ہم دھر لیے گئے. ایسے وقت میں ایک یقین بھری آواز آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انما ربی سیہدین. میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کر دے گا. چنانچہ ایسے وقت میں نظر سے پوچھے کہ کیا کرنا چاہیے. نظر کہتی ہے جی آگے تو ہے پانی کا دریا اور پیچھے ہے تمہارے انسانوں کا دریا، درمیان میں تم سینڈوچ بن گئے. اب ایک ہی طریقہ ہے، اپنی لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑو اور دشمن قریب آئے تو اس کا مقابلہ کرو. ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے کامیابی ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ رب کریم کیا کرنا چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا ان اضرب بعصاک البحر. اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو پانی پہ ماریے. اب یہ بات سن کر عقل چیختی ہے، چلاتی ہے،
شور مچاتی ہے، کہتی ہے کیا کر رہے ہو؟ پانی پہ لاٹھی مارنے سے کیا بنے گا؟ مارنی ہی ہے تو صبر کرو، اور جب فرعون تمہارے پاس آئے تو اس کے سر پہ دے مارنا، شاید تمہیں کامیابی ملے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پانی پر مارا اور اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر 12 راستے بنا دیے، اور ان کی قوم کے 12 قبیلے اس راستے سے نکل کر دریا پار کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی۔ تو نظر میں کامیابی نہیں، خبر پر عمل کرنے میں کامیابی ہے۔ تیسری مثال، حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے نکل کر وادی تیہ میں، قوم آئی، حضرت پانی نہیں، بڑی تنگی ہے، پینے کو پانی چاہیے، جینے کو پانی چاہیے۔ ایسے وقت میں عقل سے پوچھے کیا کریں؟ عقل کہتی ہے جی آپ کے پاس اور تو کچھ نہیں، لاٹھی ہے، اس لاٹھی سے گڑھا کھودو، لیکن ذرا خیال رکھنا لاٹھی ٹوٹنے نہ پائے، اگر ٹوٹ گئی تو تم گڑھا بھی نہیں کھود سکو گے، گڑھا کھودو گے پانی نکل آئے گا، ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ ہے نظر کا راستہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، اوپر سے خبر آ گئی، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ان اضرب بعصاک الحجر، اس لاٹھی کو پتھر پہ دے ماریے۔ اب یہ بات سن کے عقل پھر چیختی ہے، چلاتی ہے، شور مچاتی ہے، کہتی ہے کہ پتھر پر لاٹھی مارنے سے کیا بنے گا؟ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے وہی کیا جو اللہ کا حکم تھا، لہذا جیسے ہی پتھر پر لاٹھی ماری، اللہ تعالیٰ نے پتھر سے چشمے جاری فرما دیے اور ان کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ تو کامیابی نظر کے راستے میں نہیں بلکہ خبر کے راستے پر چلنے میں ہے۔ یہ جو شریعت و سنت ہے نا، یہ ہے خبر کا راستہ۔ ہمارا کام ہے آنکھ بند کر کے اللہ کے حکم پر، نبی علیہ السلام کی مبارک سنت پر عمل کرتے جانا، اور عزت ہمارے لیے نکال دینا، یہ ہمارے مالک کا کام ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ بات جس کے دل میں بیٹھ گئی، گویا ایسے بندے کو پکا یقین حاصل ہو گیا، اس کو یقین محکم کہتے ہیں، اور یہ یقین بندے کے لیے کامیابی کا سبب بنتا ہے۔